الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، بڑے دکھ درد کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج 22 جمادی الاول آج 22 تاریخ کو ہمارے پیر طریقت، شیخ طریقت مولانا ذوالفقار صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور ان کے پسماندگان خاص طور سے ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسے تو پوری امت مسلمہ کو یہ صدمہ اور غم لگا ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی موت کو قابل رشک بنایا ہے۔ حضرت صدیقی کہلاتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور حضرت نقشبندی کہلاتے تھے۔ یہ جو 4 سلسلے ہیں، اس میں حضرت نقشبندی کی طرف زیادہ محنت کیا۔ نقشبندی ہی سلسلے سے بیت وغیرہ کا سلسلہ قائم اور دائم تھا۔ حضرت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہی تاریخ ان کو یہ سعادت ملی۔ عرب والے بھی ان کو صدیق ہی کہا کرتے تھے۔ عرب عجم سب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ ہمارا بھی ہم جب حج کے موقع پر جاتے تھے تو حضرت کو دعوت دیتے تھے اور حضرت بیان کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ویراول کے قافلے میں کئی مرتبہ حضرت کا بیان ہوا۔ خاص طور سے ہمارے عارف بھائی علمم دبئی، ان سے میں نے بات کی اور پھر حضرت سے تعلق قائم کیا، بیت وغیرہ سب ہوئے تو قریبی تعلق ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے عارف بھائی ان کو دبئی بھی دعوت دیا کرتے تھے، اور بھی کئی جگہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ خاص طور سے جب حضرت ہمارے اس ملک میں انڈیا میں تشریف لائے تو جگہ جگہ حضرت کے پروگرام ہوئے۔ ہمارے ویراول شہر سے بہت بڑا مجمع ترکیسر، ڈابھیل، یہاں پر جو حضرت کے بیان ہو رہے تھے، حضرت کا سفر ہو رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں گئے تھے، اور حضرت کا یہ سفر پورے ہندوستان کا ہوا تھا۔ جگہ جگہ حضرت کا بیان ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بال بال حضرت کی مغفرت فرمائے۔ حضرت خود اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے
کہتے تھے میں تو اسٹوڈنٹ تھا، بس جماعت میں نکلا اور فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھا۔ وہ جو مشہور قصہ ہے حضرت طائی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، روٹی کھانا چھوڑ دیا تھا، ایسے ہی ستو پھانک لیا کرتے تھے۔ یہ قصہ مشہور و معروف ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ اتنی دیر میں کتنے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واقعے سے میری زندگی بدل گئی۔ پھر اسٹوڈنٹ کے زمانے میں حضرت بیت ہو گئے۔ حضرت کے جو شیخ تھے مولانا حبیب احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، پھر ان کے ارشادات پر چلنے لگے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے لگے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں جوانی میں بڑے کا گوشت یا اس طریقے سے نہیں کھاتا تھا گوشت وغیرہ کہ اس سے شہوت پیدا ہوتی ہے، بلکہ کم کھانے لگا تھا، اور نگاہ کی حفاظت شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میں کالج کے پڑھنے کے زمانے میں بھی میں اپنی نگاہ کی اس طریقے سے حفاظت کیا کرتا تھا، اور پھر شروع ہی سے تقوی، طہارت اور پاکیزگی کی زندگی اپنا لی تھی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، یہ انجینئر بھی بنے، اس طریقے سے پھر حافظ بھی بنے، عالم دین بھی بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑی سعادتوں سے نوازا۔ خاص طور سے علماء دیوبند کے بہت عقیدت مند تھے، اس لیے انہوں نے جو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اکثر ہمارے اکابر اور اہل اللہ کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی۔ حضرت نے درجنوں سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی ہے، اس میں خاص طور سے دوائے دل وغیرہ اور عشق رسول، عشق الہی، اور حضرت کے خود مواعظ تقریباً 60 جلدوں میں ہے۔ حضرت بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اکثر بیان کچھ جملے لکھ لیا کرتے تھے اور بس اسی پر حضرت کا پورا بیان ہو جایا کرتا تھا۔ حالانکہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، پھر بھی حضرت صرف اس لیے دیکھ کر کہ لوگوں کو کہیں میرے بارے میں یہ نہ محسوس ہو کہ ان کے اندر بہت علم ہے، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، اور ہمیشہ علمی مشاغل میں مشغول رہا کرتے تھے، اور لوگ ان کی طرف محبت سے نظریں ڈال کر ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ملاقات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، اکثر حضرت تو بس اپنے علم میں، تقوی میں، طہارت میں، عبادت میں بس اس طریقے سے مشغول رہا کرتے تھے۔ راتوں کو اکثر جاگا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب حرم شریف میں جایا کرتے تھے تو یہ مزاب رحمت کے پچھلے حصے میں ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، اور پوری رات حرم میں گزارا کرتے تھے۔ وہاں پر لوگ ان سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوست احباب کو بھی لے کر گیا ہوں، کتنے دوست احباب کو اس طریقے سے بیعت کروایا۔ مدینۃ المنورہ میں بھی حضرت کے ساتھ رہنا ہوا،
وہاں پر بھی بیانات ہوتے تھے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا حج کے سلسلے میں کہ میں علماء کو دعوت دیا کرتا تھا، علماء کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت بس حضرت کے صاحبزادوں سے کہہ دیا کرتا تھا، حضرت کسی نہ کسی بلڈنگ میں تشریف لے آیا کرتے تھے اور ہم لوگ وہاں پر جا کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بزرگ ان کو بنایا تھا کہ جب کسی علاقے سے گزرتے لوگ دیکھنے لگتے تھے، خاص طور سے سمرقند اور بخارا کے سفر کے درمیان تاجدان وغیرہ، حضرت نے کتابیں بھی لکھ دی ہے۔ وہاں کے انگریز لوگ حضرت کو دیکھ کر بس متاثر ہو جاتے تھے، شراب میں، کباب میں، مستی میں چور رہا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت کا ان علاقوں سے گزر ہوتا تو حضرت کو لوگ اس طریقے سے کہتے ہم آپ جیسا بننا چاہتے، حضرت اپنی توجہ کو ڈالتے اور یہ لوگ ایمان و اسلام کو قبول کر لیتے۔ حضرت کے ساتھ اکثر قافلے میں یہی سمرقند اور بخارا کے لوگ رہا کرتے تھے جو پہلے شرابی، کبابی اس طریقے سے گناہ میں ملوث تھے، لیکن حضرت سے بیعت ہونے کے بعد ان کی عجیب زندگی بن گئی اور توبہ کیا اور پھر سیدھے راستے پر چل کے اللہ تعالیٰ نے حضرت سے ایک عالمی کام لیا۔ زاویہ میں بھی حضرت کا خانقاہ لگتا تھا، پورا مہینہ لوگ آتے تھے اور مستفید ہوا کرتے تھے۔ کتنے مستورات اور خواتین جن کی زندگی میں بے حیائی، بے شرمی تھی، حضرت سے جب بیعت ہوئی ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان مستورات اور خواتین کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما دیا۔ اور کتنے جوڑے ٹوٹنے والے تھے، کتنے میاں بیوی کے ازدواجی زندگی ٹوٹنے والے تھے، حضرت کے قریب جب گئے، حضرت نے اس انداز سے سب کو سمجھانا شروع کیا۔ کتنے خاندان کے خاندان اس طریقے سے ملتے چلے گئے۔ حضرت دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی بہت سراہتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، راہ خدا میں نکلو۔ حضرت کے ترغیب کا انداز بہت ہی نرالا ہوا کرتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لائے تھے، حضرت کے کئی بیانات ہوئے اور پھر دارالعلوم دیوبند والوں نے حضرت کو اعزازی سند بھی عطا فرمایا۔ خیر حضرت تو ہمارے درمیان نہ رہے، اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، کتابیں پڑھی جائیں۔ حضرت کی کتابیں گجراتی زبان میں بھی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو ادارہ فیض القرآن بزرگوں کے مشورے سے قائم کیا، ہمارے ادارے کی طرف سے بھی حضرت کی کئی کتابیں شائع ہوئی گجراتی زبان میں، جیسے دوائے دل وغیرہ، اور مستورات اور خواتین میں تربیتی بیانات وغیرہ، خوشگوار ازدواجی زندگی، عشق رسول، عشق الہی، یہ سب کتابیں جو اردو زبان میں ہیں وہ گجراتی زبان میں ہوئی۔
اس لیے ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں، خاص طور سے دوائے دل، عجیب و غریب یہ حضرت کے بیانات ہیں، جس کو حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم انہوں نے ترتیب دی ہے۔ عجیب اس میں واقعات ہیں دوائے دل میں۔ اسی طریقے سے حضرت کی حدیث کے اوپر بھی، تفسیر کے اوپر بھی بہت ساری حضرت کی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، بلکہ اولاد کی بھی تربیت کے لیے، یہاں تک کہ مستورات اور خواتین حالت امید کے اندر ہیں، ان کو کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے اور کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ آپریشن وغیرہ سے حفاظت ہو جائے، حمل ساکت ہونے سے حفاظت ہو جائے۔ بہت ساری ترتیب حضرت جب خانقاہ میں بیان کیا کرتے تھے، تو ایک بیان کا حصہ مستورات اور خواتین کی طرف رہتا تھا، تو اس میں حضرت مستورات اور خواتین کو بھی تربیت کی لائن سے اس طریقے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ حضرت کے مواعظ کے بارے میں، حضرت کی نصیحتوں کے بارے میں انشاءاللہ اور باتیں بھی کریں گے۔ فی الحال غم اور صدمہ تو لگتا ہی لگتا ہے۔ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا، مولانا سلمان بجنوری، بیان چل رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں، اور بیان کے درمیان میں اس طریقے سے یہ خبر آئی کہ پیر صاحب دنیا میں نہ رہے، تو اکابر حضرات تھے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاص طور سے مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم، یہ تو ان کے رونے کو دیکھ کر سبھی اس طریقے سے رونے لگے۔ خیر، یہ جو حضرت آخرت کا سفر کیا، اب اس کی تلافی ناممکن ہے۔ پوری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے دعائیں کی جائیں، اور حضرت نے جو تعلیمات بتائی ہے ان تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ کل حضرت کا اس طریقے سے تجہیز و تکفین بھی ہے۔ اہل اللہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہ اہل کشف جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب پتہ چلا کہ یہ دنیا میں نہ رہے، ایک عجیب سکتہ سی طاری ہو گئی۔ لوگ محسوس کر رہے تھے، علماء خاص طور سے، کہ اب حضرت دنیا میں نہ رہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اہل علم والوں کو اللہ تعالیٰ جلدی سے اپنے پاس بلا لیں گے، اور جب علماء کی قدر نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس لیے عوام سے درخواست ہے کہ اہل علم کی قدر کی جائے اور ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ حضرت کی زندگی سے سبق لے کر اس طریقے سے اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے، اپنی زندگی کو بدلا جائے۔ حضرت بیمار بھی تھے، برسوں سے ڈائلس کی اس طریقے سے
ان کو کڈنی وغیرہ کی تکلیف تھی، اس پر تھے، لیکن پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ اس طریقے سے بیماریوں کو سہا، بڑا ہی صبر اور تحمل کا معاملہ کیا، اور لمبی بیماری میں پھر بھی بیانات کا سلسلہ، بیت و ارشاد کا سلسلہ، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، بلکہ اسی طریقے سے حضرت کا یہ سفر جاری اور ساری رہا۔ ایسے حالت میں بھی تھوڑے دن پہلے بھی مدرسے کا معائنہ کر رہے تھے، رات کو 2 بجے مدرسے کی فکر تھی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایسے اللہ والے تھے جن کی بقائی زندگی کی وجہ سے فتنوں کو اللہ تعالیٰ نے دبایا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں کو دبائے رکھے۔ اہل اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماتے اور فتنے کو اللہ تعالیٰ ابھرنے نہیں دیتے۔ حضرت ایسے صاحب کشف و بزرگ تھے، کبھی کبھی ملکوں کی طرف توجہ ڈالتے، کبھی ملکوں میں لڑائی جنگ و جدال، اور حضرت توجہ ڈال کر اللہ سے دعا مانگتے تو بڑے بڑے جنگ اس طریقے سے بند ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک یہ اور ایک ہمارے دعوت و تبلیغ کی لائن سے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ بڑے صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے۔ ان کو کشف ہو جاتا تھا، اور بھلے اللہ کے نیک بندوں محبوب بندوں میں سے تھے۔ جب اس وقت زلزلہ آیا تھا، ہمارے حاجی صاحب بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، زلزلے رک جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، مجلسیں لگائی جائے، حضرت کی زندگی کے بارے میں مسجدوں میں بیان کیا جائے، بڑے بڑے مدارس میں شروع ہو گئے حضرت کی زندگی کے بارے میں، حضرت کے احوال کے بارے میں، ان کی زندگی کیا تھی یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، تاکہ ان کی زندگی جیسی تھی اس طریقے سے ہم بھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے حضرت کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کا صحیح جانشین بنائے، اور حضرت نے اولادوں کو پہلے سے وصیت نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔